بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ورلڈ کے ناظرین، جیسا کہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ صدقہ فطر کے احکامات کیا ہیں اور ادا کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ایک اور جگہ بیان ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ اب سوال یہ اٹھے گا کہ صدقہ فطر کے مسائل کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مستحب یہ ہے کہ لوگ عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ کہ اگر کسی نے صدقہ فطر عید کے بعد تک ادا نہ کیا تو یہ صدقہ فطر اس کے ذمہ میں کیا رہے گا؟ اس کے ذمہ میں واجب رہے گا اور اسے ادا کرنا ہوگا۔ اور ایک اور اہم مسئلہ کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا تو اس پر واجب رہے گا کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی جن کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو۔ اور ایک آخری اور اہم مسئلہ کہ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اہم اور مختصر ویڈیو کے ساتھ میں بہت جلد حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔